ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایرانی حکومت کے مطابق مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی 6 روزہ تجہیز و تکفین کی تقریبات میں تقریباً 43 ملین افراد نے شرکت کی۔ سرکاری میڈیا نے اسے دنیا کی سب سے بڑی جنازے کی تقریبات میں سے ایک قرار دیا۔ یہ تقریبات تہران، قم، نجف، کربلا میں منعقد ہوئی اور آخر میں مشہد کے امام رضا شرائن میں مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین عمل میں آئی۔ ایران کے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے کمانڈر میجر جنرل نے کہا کہ مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ انہوں نے جنازے کی تقریب میں کہا کہ دشمنوں نے سمجھا تھا کہ ایران کمزور ہو جائے گا، لیکن ایرانی عوام اور مسلح افواج پہلے سے زیادہ متحد ہے۔ اور نے کہا کہ ایران اپنی قومی خود مختاری اور انقلابی اصولوں کا دفاع ہر قیمت پر کرے گا اور دشمنوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی وائس پریزیڈنٹ JD وانس نے H-1B ویزا پروگرام میں چل رہی فراڈ جانچ کے درمیان کہا کہ امریکی نوکریاں امریکی لوگوں کے لیے ہیں، نہ کہ فارن فراڈسٹرز کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ H-1B ویزا اصل میں ماہر ڈاکٹرز، سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کو لانے کے لیے شروع کیا گیا تھا، لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو حکومت سخت کارروائی کرے گی۔ ٹرمپ حکومت نے H-1B ویزا اور PERM ویزا پروگرام میں ممکن فراڈ کی وسیع جانچ شروع کر دی ہے تاکہ ویزا نظام کے غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ عام آدمی پارٹی نے ایودھیا کے رام مندر ڈونیشن معاملے کو لے کر ملک بھر میں سگنیچر کیمپین چلانے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے کہا کہ یہ مہم جلد ہی شروع کی جائے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈونیشن معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کیجریوال نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت اصل ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایودھیا کے رام مندر میں ڈونیشن میں مبینہ گھپلے کے معاملے میں داخل کئی درخواستوں پر سپریم کورٹ 13 جولائی کو سماعت کرے گی۔ درخواستوں میں عدالت کی نگرانی میں CBI تحقیقات، ٹرسٹ کے مالی ریکارڈ کا فورنسک آڈٹ اور CAG آڈٹ کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ اتر پردیش حکومت کی بنائی ہوئی SIT FIR درج کیے بغیر تحقیقات کر رہی تھی، اس لیے ایک مستقل اور وقت مقرر تحقیقات ضروری ہے۔ اس معاملے میں اب تک 8 افراد گرفتار ہو چکے ہیں اور اب سپریم کورٹ کی سماعت پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کے چیئرمین PP چودھری نے کہا ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کا نظام 2029 لوک سبھا انتخابات تک تیار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی اس کے لیے ضروری قانونی اور انتظامی ڈھانچے پر کام کر رہی ہے، جس کے لیے کمیٹی کی اکثریت نے اس تجویز کی حمایت کی ہے۔ ان کے مطابق بار بار انتخابات کی وجہ سے ملک کو تقریباً 7 کروڑ کا معاشی نقصان ہوتا ہے اور ون نیشن ون الیکشن سے اس نقصان کو کم کرنے کے ساتھ حکومتی کام میں بہتری لانے کا مقصد ہے۔ AIMIM پارٹی چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹیمریز چیئرمین فہیم قریشی کے ساتھ تلنگانہ چیف سیکرٹری سنجے جاجو سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسپیشل انٹینسو ریویژن میں حصہ لینے والے افراد کو PRC یعنی پرماننٹ ریسیڈنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے غریب، اقلیتی، BC، SC اور ST طبقوں کے لوگوں کو فائنل SIR میں اپنا نام شامل کروانے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹکا میں سکالا سروسز ایکٹ 2011 کے تحت PRC جاری کیا جاتا ہے، اس لیے تلنگانہ میں بھی اسی طرح کا نظام نافذ کیا جانا چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس کی عمارت کو گرانے کے معاملے میں پہلے دیا گیا اسٹیٹس کو آرڈر واپس لے لیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اسی معاملے سے متعلق ایک PIL پہلے سے زیر سماعت ہے، اس لیے دونوں کیسز کو ایک ساتھ سنا جانا چاہیے تاکہ مختلف بینچز سے مختلف فیصلہ نہ آئے۔ تلنگانہ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ مشترکہ سروے کے مطابق کیمپس سلکم چیروو کے نوٹیفائیڈ فل ٹینک لیول کے اندر نہیں آتا۔ فی الحال عدالت نے حکومت کے ریکارڈ میں پائے گئے فرق پر وضاحت طلب کرتے ہوئے معاملے کی اگلی سماعت 30 جولائی کو مقرر کی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے 30 انسپیکٹرز کے تبادلوں کا حکم جاری کر دیا ہے۔
یہ فیصلہ پولیس اسٹیبلشمنٹ بورڈ کے اجلاس میں لیا گیا۔ اہم تبادلوں کے تحت آر ریوندر راؤ کو چندران گٹا ایس ایچ او، ایم اپالا نائیڈو کو فلک نما ایس ایچ او، اے سیتیا کو اتاپور ایس ایچ او، ایل مدھو بابو کو چلکرڈ پلی ایس ایچ او، سی ایچ سریش بابو کو گاندھی نگر ایس ایچ او اور ای جہانگیر یادو کو پنجا گٹا ایس ایچ او مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی انسپیکٹرز کو اسپیشل برانچ، سائبر کرائمز، آئی ٹی سیل، ویمن سیفٹی ونگ، سی سی ایس اور ٹریفک ایڈمنسٹریشن میں بھی تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تبادلے فوری طور پر نافذ کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 2026 تا 27 اکیڈمک سال کے لیے کالجز کو فی الحال طلباء سے فیس وصول نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کالجز کو ایڈمیشن جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے حکومت کو ہدایت دی کہ سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ایئر کے طلباء کی فی ری ایمبرسمنٹ 31 جولائی تک اور فرسٹ ایئر کی پہلی قسط 15 اگست تک جاری کی جائے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر حکومت مقررہ مدت تک رقم جاری نہ کرے تو اس کے بعد کالجز طلباء سے فیس وصول کر سکیں گے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 20 جولائی کو ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے بی بی این چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربہ کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔